دعا ہے خدا عالم صلی محمد و آل محمد کا مغفرات کا نہانا بہن میں جس کے صفحے کا بچھانا اپنی بارگاہ میں محفوظ و محفوظ فرمائے. جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی حاجتیں پوری فرمائے. پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد الذین عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. مقبولین آپ کے خانے مجلس کے بالخصوص اور ستار کے جن درجات کے لیے آج اس مجلس سے ذاکر انعقاد ہے. اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. اللہ کو دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شامل ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلی عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ. قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین وہم الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. صلوات محمد. پھر بھی مل کے باز بلند صلوات پڑھیں. قرآن مجید کی ایک انتہائی معروف سورہ سورہ عادیات، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس پہلی آیت میں وہ اللہ جس کی زمانہ قسمیں کھاتا ہے وہ کسی کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. وہ خالق اکبر کہ جس کی زمانہ قسمیں کھاتا ہے.
ہر ایک اپنی بات منوانے کے لیے جس خدا کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کسی کی نہیں کسی کی سواری کی قسم کھا رہا ہے. مجھے قسم ہے گھوڑے کی، اور صرف گھوڑے کی نہیں، مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے سانس لینے کی. اللہ اکبر. توجہ 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 اذان محترم. دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی بھی قسم ہے، مجھے ان کے سانس لینے کی بھی قسم ہے، اور جب دوڑتے ہوئے ان کے سوم پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو جو چنگاریاں نکلتی ہیں مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی بھی قسم ہے، ان کی سانسوں کی بھی قسم ہے، ان کے سوم پتھر پہ لگے تو جو چنگاریاں نکلے اس چنگاری کی بھی قسم ہے. اللہ جانے یہ کیسے گھوڑے ہیں اور یہ کس کے گھوڑے ہیں کہ جن کی اداؤں پہ خدا کی نگاہیں ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. خدا جن کی اداؤں پہ نگاہیں رکھے ہوا ہے کہ وہ چل پڑے تو ان کے چلنے کی قسم کھا رہا ہے، وہ دوڑ پڑے تو ان کے دوڑنے کی قسم کھا رہا ہے، وہ پتھر سے ان کے پاؤں ٹکرا جائیں تو جو چنگاری نکلے اس چنگاری کی قسم کھا رہا ہے. اور صرف ان چنگاریوں کی قسم نہیں کھا رہا، پھر ارشاد فرماتا ہے مجھے اس حملے کی قسم ہے جو صبح سے پہلے کر دیا گیا. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ ہاں جو میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، گھوڑے کی بھی قسم ہے، اس کے دوڑنے کی بھی قسم ہے، اس کے سانسوں کی بھی قسم ہے، ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے، اور حملہ آور کے صبح سے پہلے. توجہ فرمائیے گا. حملہ آور کے صبح دم یعنی صبح سے پہلے ہو جانے والے حملے کی بھی قسم ہے. خدا قسمیں کھا رہا ہے، گھوڑے کی بھی، گھوڑ سوار کی بھی. اب خدا قسم کھائے تو جائز ہے، ہم چوم لیں تو ناجائز ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے. سلامت ہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہمارے اوپر جو بہت سارے شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں نا، ان فتووں میں سے بہت سی وجہ ہیں. علماء کرام تشریف فرمائے وہ فتوے لگانے کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس لیے ہم مشرک ہیں. توجہ فرمائیے گا. صرف یہی وجہ نہیں کہ فلاں فلاں کو نہیں مانتے، توجہ ہے، بہت ساری وجوہات اکٹھی کر رکھی ہیں. توجہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ہمارے یہاں رائج ہے علم کی قسم، ذوالجلال کی قسم، تعزیہ کی قسم، مولا کی قسم، قرآن کی قسم، یہ ساری قسمیں ہم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس لیے یہ مشرک ہیں. میں پوری ضمانت سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اللہ نے قرآن مجید میں کم از کم 87 قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم بھی اس نے اپنی نہیں کھائی ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی ایک قسم بھی خدا نے اپنی نہیں کھائی ہے. قسم جہاں جہاں کھاتا رہا قسم پہ بولنا شروع کروں تو رات اسی میں گزر جائے گی، لیکن یہاں پہ کسی کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اس کے دوڑنے کی قسم کھا رہا ہے. جا کے تلاش تو کرو گھوڑا کون ہے، گھوڑ سوار کون ہے. کسی قسم خدا کھا رہا ہے. پوری تاریخ اسلام میں رسول کی زندگی میں ایک جنگ ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ ذات السلاسل. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. کیا نام ہے جنگ کا؟ جنگ ذات السلاسل. یہ مدینے سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پر ایک مقام تھا، وہاں پہ میں جملہ حاضیہ کرنے جا رہا ہوں. وہاں پہ 12,000 کافر ان پہاڑیوں میں اکٹھے ہوئے تھے، اور 12,000 کافر اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے پہلے علی کو قتل کریں گے پھر ہم محمد کو قتل کریں گے. جانتے تھے علی سے پہلے محمد تک جانا ممکن نہیں. اللہ اکبر. شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم پہلے علی کو کتنے بندے 12,000 بندے اکٹھے ہوئے ہیں علی کو قتل کرنے کے لیے کہ پہلے ہم علی کو قتل کریں گے پھر ہم محمد کو قتل کریں گے. اب جب یہ دونوں قتل ہو جائیں گے تو پھر اسلام آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسلام میں ان دونوں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے جملہ کہہ دیا میرا اپنا شہر مجھ سے پیچھے رہ گیا کہ اگر ہم نے ان دونوں کو قتل کر دیا تو پھر اسلام میں کچھ بچے گا نہیں، اسلام آگے بڑھے گا نہیں. کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے اسلام میں ان دونوں کے سوا کچھ نہیں ہے. کفار بھی جانتے تھے. اور ہمیں میں جملہ کہہ دوں اپنا شہر ہے نا اس میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمیں وہ منوائے جا رہے ہیں جنہیں کافر بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. اگر بات پہنچ گئی ہو 12,000 کا
علی کو قاتل کریں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب اس سے پہلے کہ وہ مدینے آئے یہاں سے لشکر روانہ کرو، پہلے جا کے ان کے سامنے دین حق پیش کیا جائے، اگر قبول کر لیں فبہا، اگر نہ قبول کریں میدان جنگ میں فیصلہ کریں۔ رسول نے ایک لشکر تیار کیا، توجہ ہزاروں، وہ لشکر ایک بزرگ کی قیادت میں سفر کرتے ہوئے ذات السلاسل کے علاقے میں پہنچا۔ میں نے بتایا لگ بھگ 1 دن کا سفر تھا۔ صبح کے وقت وہ وہاں سے نکلے، شام ڈھل چکی تھی، رات پر پھیلا رہی تھی۔ جب وہ ذات السلاسل کی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے، ساتھیوں نے امیر لشکر کو مشورہ دیا دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، رات آرام کر دیں، صبح کافروں سے بات چیت بھی کریں گے، ان پہ حملہ بھی کریں گے۔ سالار صاحب نے بات مان لی، لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا، مسلمانوں کا لشکر سو گیا، کافر اٹھ گئے۔ توجہ توجہ توجہ، مسلمانوں کا لشکر سو گیا، وہ جاگ گئے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان پہ حملہ کر دیا، کچھ مارے گئے، باقی نکل گئے۔ اب کیا ہو کیا سکتا پھر رات میں حملہ جو ہو گئے، آگے بھاگے مدینے پہنچے، ساس مدینے آ کے لیا، ہم سے کام دے۔ رسول نے فرمایا خیر ہوگا یا رسول اللہ، بات چیت جنگ کا موقع ہی نہیں آیا، رات کو حملہ کر دیا، ہمیں بھاگنا پڑا، واپس آ گئے۔ رسول نے اگلے دن ایک اور بزرگ کی قیادت میں دوسرا لشکر بھیجا، اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے نے کیا، وہ بھی رات کے وقت پہنچے، آرام کرنے میں لگ گئے، رات کو حملہ ہو گیا، واپس آ گئے۔ رسول نے تیسرا لشکر بھیجا، تیسرے نے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں نے کیا تھا، تینوں ایک جیسے کام کر کے بھاگے۔ ایک جیسے کام کر کے وہاں سے نکل آئے، جب واپس یہاں پر پہنچے ہاں جی لنگر، یہ تو ایک دن کا معاملہ تھا، لنگر ختم ہو جائے تو یہ گھوڑے نہیں چھوڑتے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات کا۔ جب 3 لشکر شکست کھا کر واپس آ چکے، چوتھے دن خدا کے نبی نے پکار کے کہا آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، جا کے میں جانتا ہوں روزہ ہے، مل گئے، سلامت ہے، غلط کو جاتا تھا، آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ فَوَطَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ، تیزی سے علی آگے بڑھے، رسول کی قدم بوسی کی، رسول نے فرمایا یا علی آج لشکر لے کر آپ چلے جائیے۔ جو آج لشکر لے کر میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا میرے شہر کا کون کون سا بندہ جاگ کے میرے ساتھ اسلام میں شامل ہے۔ یا علی آج لشکر آپ لے جائیں۔ علی نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ حکم آپ کا ہے، اس لیے لشکر لے جا رہا ہوں، ورنہ علی کو لشکروں کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم پہ عمل واجب ہے، اس لیے لشکر لیے جاتا ہوں، ورنہ علی کو لشکروں کی ضرورت نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہاں 12,000 بندہ ہے اور علی کہہ رہا ہے لشکر کی ضرورت نہیں، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں۔ بہرحال لشکر رسول کے حکم پر، توجہ ہے، علی نے ساتھ لیا سفر کرتے ہوا، کیونکہ سفر اتنا ہی ہے۔ علی بھی پہنچے تو بالکل رات چھا چکی تھی، توجہ اندھیرا چھا چکا تھا۔ لشکریوں نے پھر علی کو وہی مشورہ دیا، یا علی آرام کرتے ہیں صبح حملہ کریں گے، توجہ یا علی آرام کرتے ہیں صبح حملہ کریں گے۔ امیر کائنات نے زیر لب مسکرا کے کہا میں مدینے کہہ آیا تھا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں مدینہ کہہ آیا تھا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پہ آرام کرو اور میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ معاملہ نمٹانے کے لیے۔ توجہ ادھر علی کے گھوڑے نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا۔ اب میں یہاں پہ اس منظر کو روک رہا ہوں، پلٹتا ہوں مدینے۔ جس رات میں یہ معاملہ ہوا اس رات کی صبح اللہ کا نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے مصلی پر آیا، اور میرے نبی نے نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات پڑھی۔ جو پہنچ گیا انہیں میرا سلام ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد
अता फरमाए। ये किसका तज़किरा है कि जो घोड़े समेत नमाज में आ गया है। तवज्जो, जो घोड़े समेत किसका तज़किरा? मैं जुमला हदिया करने लगा हूँ, एक लफ्ज़ का ज़ामिर हूँ। जो घोड़े समेत नमाज में आ गया है। जब नमाज तमाम हुई, सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, आज से पहले तो हमने वो कुछ नहीं सुना जो आज आपने नमाज में पढ़ा। नबी ने फरमाया नाज़िल ही आज हुआ है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। ये सूरा नाज़िल ही आज हुआ है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, सूरा का शान नज़ूल, परेशान हो गया बाबा, सूरत का शान नज़ूल, अमीर कायनात तवज्जो, सूरा का शान नज़ूल। नबी ने बड़े गौर से सबको देखकर कहा भूल गए अली जंग लड़ने गया है। आपने जुमले पर भूल गए अली जंग लड़ने गया है। तवज्जो, अली जंग लड़ने गया है। नबी का ये इस्तिफ़हामिया जुमला बता रहा है कि अली जब जाता है आयत नाज़िल होती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। नबी का ये पूछना भूल गए अली लड़ने गया है। इसका मतलब अली ना मैं एक एक मंजिल दिखाना शुरू करूं, सारी रात इसी में गुजरेगी। एक मंजिल देख लो कि अली जाता है तो आयतें नाज़िल होती हैं। जब जंगे खंदक में अमर ने अपने बाप को कत्ल करके, हाँ, दो ही बंदे लड़े हैं पूरी जंग में। तवज्जो है, अली ने अमर को मारा, जंग तमाम। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जंग तमाम। अली एक को मार रहा है, बाकी देख देख के मर रहे हैं। सारे का सारा लश्कर भाग गया, चला गया। अब अली जो जंग फतह करके रसूल के खैमे में वापस पहुंचे और रसूल अली को दाद तहसील दे रहे हैं कि जंग फतह की है, आपने एक मारा, पूरा लश्कर खुद मर के भाग गया है। अब इधर अली को दाद मिल रही है कि या अली क्या कहने तेरे लड़ने के, तेरा लड़ना ही मुसलमानों की फतह के लिए काफी हो गया कि अचानक आयत नाज़िल हो गई। मेरे हबीब वक़फ़अल्लाहुल मोमिनीना क़िताला, ऐ मेरे हबीब, क्या आज अल्लाह का लड़ना मोमिनों के लिए काफी नहीं हो गया? सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा अता फरमाए। हाँ, आयत ना हो तो मैं ज़ामिन हूँ, क्या आज खुदा का लड़ना मोमिनों के लिए काफी नहीं हो गया? नहीं, मुझे चेहरों पे परेशानी नजर आ गई है। अल्लाह तो नहीं लड़ा, लड़ा तो अली है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, खुदा तो सामने नहीं आता, खुदा तो वजूद नहीं रखता, लड़ा कौन है? ये आयत भेजने का खुदा का मकसद था। लड़ा कौन है? मेरा मौला अली। और अल्लाह क्या कह रहा है? कौन लड़ा? मैं लड़ा। इसका मतलब यह हुआ अली का लड़ना ही अल्लाह का लड़ना है। ना आपको यही शामिल होना चाहिए था, आपने मुझे जुमले की वजाहत में मजबूर कर दिया है। अली का लड़ना ही अल्लाह का लड़ना है। तो जब अली लड़ रहा है तो समझो अल्लाह लड़ रहा है। तो फिर जो अली से लड़ रहा है वो अली से नहीं अल्लाह से लड़ रहा है, और जो अल्लाह से लड़े वो रज़ी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह हुआ कर। बोला इज्जत अता फरमाए जनाब सैयद आपको सलाम। मिल गए पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। तो अली लड़े तो आयतों का नाज़िल होना मामूल है, इसलिए नबी फरमा रहे हैं भूल गए अली लड़ने गया है। तवज्जो है, अली लड़ने गया है। कहा या रसूलल्लाह फिर फरमाइए। रसूल ने सारा वाकया बयान फरमाया कि सारे लश्कर को छोड़कर इधर अली के घोड़े ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और उधर आयत नाज़िल आ गई वल आदियात ज़बहाना। अली के घोड़े का सुम पत्थर पे लगा, चिंगारी निकल गई, आयत आ गई फल मूरियात कदहाना। उधर अली ने सुबह दम जाके उन पे हमला कर दिया, आयत आ गई फल मुगीरात सुबहाना। सलामत रहे, मौला को ज़िंदा अता फरमाए। और अगली दो आयतें हैं ना, इनका तर्जुमा करने वालों ने अपनी अपनी जगह पे तर्जुमा किया, लेकिन जो तर्जुमा इस फकीर को समझ में आया है ना, वो तर्जुमा करके मैं बयान को समेटने जा रहा हूँ। जानते हैं जब लोग लड़ना शुरू करें तो धूल उठती है, लड़े तो धूल
ظاہری بات ہے گھوڑوں کے سم لگیں گے، زمین پہ انسانوں کے پاؤں لگ رہے ہوں تو دھول اٹھتی ہے۔ توجہ، اگلی دو آیتیں محاورتاً کہی گئی۔ توجہ، فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا۔ توجہ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس حملہ آور کے صبح دم حملے کی قسم ہے کہ جس نے دھول اٹھنے سے پہلے پانسا پلٹ دیا۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک، جس کے جان کی بھی خدا قسم کھائے، جس کے حملوں کی بھی خدا قسم کھائے۔ مجھے یہاں پہ چھوڑنا چاہیے تھا لیکن میرا شاہد میرے ساتھ شامل ہے۔ اگلا جملہ کہہ کے سمیٹنے جا رہا ہوں اپنے بیان کو۔ جب ادھر تو علی نے فتح کر دی، خبر رسول تک بھی آ گئی، ادھر رسول نے مدینے میں اعلان کر دیا۔ سب کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا، بس ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ رسول نے اعلان کر دیا، جو بھی مجھے علی کے پلٹنے کی خبر سب سے پہلے دے گا فَأُعْطِيهِ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے گا میں دوں گا۔ نہیں توجہ فرما رہی، جو بھی سب سے پہلے اولاً برجوع علی ابن ابی طالب، جو سب سے پہلے مجھے علی کے ذات و سلاسل سے پلٹنے کی خبر دے گا، اُعْطِيهِ مَا يَشَاءُ، جو چاہے گا اسے دوں گا۔ کہ بلا یہ جو چاہے گا وہ دوں گا، وعدہ وہی نہیں کر سکتا جو ہر شے پہ قدرت رکھ رہا۔ نہیں توجہ فرمائی بھائی، اگر میں کہوں کہ جو چاہو گے ملے گا تو پھر جو میرے پاس ہوگا اسی میں سے جو چاہو گے ملے گا۔ تو ملک کا وزیر اعظم وعدہ کر دے تو پھر ملک میں سے جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور اگر وعدہ کرنے والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ چکا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، تو پھر عالمین میں سے جو چاہا جائے گا وہ ملے گا۔ توجہ، اب رسول بھی وعدہ کر کے تھوڑا سا مسجد نبوی سے نکل کر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ، سمیٹا میں نے اپنا بیان، سارے صحابہ اس رستے پہ جا کے بیٹھے جو رستہ ذات و سلاسل سے آتا تھا۔ آئے نہیں توجہ فرمائی، سب ایک جیسے ہیں، نہیں توجہ فرمائی، جو صدقہ لے رہے ہیں وہ اور ہے جس کے صدقے مل رہا ہے۔ پہنچے، سارے بیٹھے انتظار میں، علی آئے، ہم خبر میں نبی سے جا کے اپنی ضرورت مانگے۔ سارے صحابہ ذمہ داری سے جملہ ایک ایک لفظ کی زبان ہے، سب چلے گئے۔ نہیں گیا رسول کے قدموں میں بیٹھا رہا تو رسول کا بوڑھا صحابی سلمان، نہیں توجہ فرمائے، جہاں مسند رسول لگی ہے یا پھر بھائی وہیں پر سلمان بیٹھ گئے زمین پہ رسول کے قدموں میں۔ سارے چلے گئے، وہاں کھڑے ہیں، سلمان یہاں بیٹھا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سلمان نے دیکھا، کیا کہنے، کہ وہ جو ادھر تھے نا وہ پلٹے اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا، تیزی سے بھاگنا شروع۔ کوئی کسی کا دامن کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو گردن سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، یعنی میں پہلے پہنچوں، میں پہلے پہنچوں۔ سلمان نے انہیں دوڑتا ہوا دیکھ کر رسول کے چہرے کی طرف دیکھے گا، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی پلٹ آیا۔ عزت عطا فرمائے، جن تک پہنچ گیا چھوڑا، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ مبارک ہو، علی پلٹ آئے۔ رسول نے فرمایا خیر مبارک، وعدہ تیرا ہوا، وعدہ تیرا ہوا۔ اتنے میں وہ بھی پہنچ گئے، مبارک یا رسول اللہ، مبارک یا رسول اللہ، خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک یا رسول اللہ۔ وہ وعدہ کیا تھا، کہا وعدہ تو سلمان لے گیا، وعدہ تو سلمان لے گیا۔ انہوں نے سلمان کی طرف غور سے دیکھا، کیا معاملہ ہے، مسکرا کے کہا تمہیں بتانا چاہتا تھا بھاگے بغیر بھی بہت کچھ مل جاتا۔ وعدہ ہو گیا، ہاں مانگو سلمان، اب کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بس اسی پہ میری گفتگو تمام ہے۔ جو مانگنا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت میرے پاس نہیں بچا، اس کے لیے پورا گھنٹہ پھر سے چاہیے کہ مانگا کیا اور ملا کیا، لیکن یہاں پہ صرف مانگنے کی ایک جملہ اور ختم ہو گیا میرا بہن۔ ہاں سلمان مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور اب سامنے بھی سلمان ہے، اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں مانگ لوں گا تو اپنی حیثیت کا مانگ لوں گا، حالانکہ ہے سلمان، نہیں توجہ فرما رہے، میں مانگ لوں گا تو اپنی حیثیت کا مانگ لوں گا، اگر اجازت دے تو مشورہ کر لوں، نہیں توجہ فرمائی، مشورہ کر لوں۔ نبی بھی سمجھ گئے تھے مشورہ کرنا کس سے ہے،
سلمان نے کوئی گھر بار تو بنایا نہیں تھا. نبی جانتے تھے مشورہ کس سے کرنا ہے. اتنی دیر میں میرے مولا تشریف لے آئے اور آج کی زبان میں جملہ کہوں, سلمان نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اگر 2 منٹ دے تو اکیلے بات کر لوں. اکیلے بات کر لوں. ہاں کرو سلمان, جو بات کرنی ہے ایک طرف لے کے. مولا وہ موج کرم جو بن میں کہا تھا جو چاہو گے ملے گا, جو خبر دے گا. میں نے خبر دی, مجھ سے وعدہ ہے, مانگوں کیا. منا حضرت بیت ہونا آسان نہیں. امیر کائنات نے فرمایا سلمان کسی چیز کی ضرورت ہے دنیا میں, کسی چیز کی کمی ہے, جو چاہیے. اللہ اکبر. امیر کائنات نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کسے چاہیے. اللہ اکبر. آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کسے چاہیے, دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے. کہا پھر سلمان اس طرح کر, اگر مانگنا ہے نا, ختم ہو گیا میرا جملہ, اگر مانگنا ہے تو جا اور نبی کو جا کر کہے معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز, معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز. سلمان بھاگے بھاگے نبی کے پاس, یا رسول اللہ مانگنے آیا ہوں. جی سلمان کہو کیا ہے. کہا یا رسول اللہ معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز. نبی نے سلمان کو سینے سے لگا کے کہا تجھ پہ بھی قربان, تیرا مشورہ دینے والے پہ بھی قربان. اللہ اکبر. جو معاملہ میرے اور اس کے درمیان تھا, اس معاملے میں سے تو نے ایک سوال کر لیا ہے نا, تو پھر مشورہ علی نے دیا ہے نا کہ جا کے پوچھ کہ میں تجھے 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتاؤں. تو سلمان پھر میں بھی محمد ہوں, بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو دا دیتا پورا قصیدہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر. ہاں بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا. کہا یا رسول اللہ پھر دیر کس بات کی ہے. ختم ہوا بیان. کہا یہ سامنے. میں نے کہا وہ جو کچھ سلمان نے وہاں پہ ہوا وہ سارے بیان کرنے کا وقت ہی نہیں. کہا سامنے پہاڑ کے دامن میں جا, ٹھوکر مار, پتھر نظر آئے گا, اسے میرا سلام کہنا, وہ ہٹ جائے گا, پھر تو جان اور راز جان. سلمان چلے, پاؤں سے ٹھوکر ماری, پتھر سامنے ہوا, اسے سلام کیا, پتھر ہٹا, فظہر سلالم, سیڑھیاں ظاہر ہو گئے, ظاہر ہو گئی. فنظر سلمان ورآہ بلد من النور الی مد النظر. سلمان کہتے ہیں جب میں سیڑھیاں اترا تو میں نے حد نظر تک ایک نور کا شہر دیکھا. ہاں بس جملہ ختم, تمام ہو گیا میرا آج کا بیان. میں نے نور کا شہر دیکھا. توجہ, فیہ سبعون, توجہ, نور کا شہر الی حد نظر, فیہ سبعون طریق وعلى كل طريق 70 حيا وفي كل حي 70 شارع وفي كل شارع 70 مسجدا وفي كل مسجد 70 منبر. سلمان کہتے ہیں وہ شہر دیکھا کہ جس شہر میں 70 شارعیں تھی, ہر شارع پر 70 محلے تھے, ہر محلے میں 70 گلیاں تھی, ہر گلی میں 70 مسجدیں تھی, ہر مسجد میں 70 منبر تھے. وعلى كل منبر ابو الحسن علی ابن ابی طالب یخطبہ, اور 70 کے 70 ممبروں پر حسن کا بابا علی خطبہ دے رہا تھا. اللہ اکبر. سلامت ہے. مولا کو جاتا ہے فرمائے جناب سید سلام حیدری. ہر شہر کی, ہر گلی کی, ہر محلے کی, ہر مسجد کے ہر ممبر پر علی بیٹھا ہوا, جو ایک وقت میں اتنی کروڑوں جگہ پہنچ جائے اسے علی کہا جاتا. ہاں اور دنیا اس علی کا مقابلہ ان سے کرنے چلی ہے جو وہاں بھی نہیں پہنچتے جہاں پہنچنا ہو. نہیں توجہ فرما رہے. اور پھر وہاں کیا کچھ تھا, وہ وقت ہوا تو ممبر پہ علی نے کیا کہا وہ کبھی بیان کروں گا آج کے سامنے. لیکن یہ وہ رمضان ہے جس میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو عید پہ کسی کی بیٹیاں یتیم نہ ہو.
یم صاحب اگلا جملہ کہہ دو، عید پہ کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو. کوفہ کھا گیا علی کی بیٹیوں کی عیدیں. ایک منظر بس بیان کر کے، 16 ماہ رمضان تھی، نماز فجر کے بعد میرے مولا نے 16 رمضان اپنی بڑی بیٹی کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور علی کی آنکھوں سے آنسو ڈالے. بیٹیاں باپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتی. تڑپ گئی شہزادی، بابا نصیب دشمنہ کریا کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میں کہوں گا جو بیٹی باپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، اللہ جانے اس نے باپ کے سر سے بہتا ہوا خون کیسے دیکھا. بابا کیوں کریا فرما رہے ہیں؟ امیر کائنات نے بیان کرنا شروع کیا، میری بیٹی آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی. قیامت کے جملے ہیں، میں خود اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں. آج آپ کے نانا رسول کی، اب یہ رسول کے دنیا سے جانے کے 30 سال بعد یہ بات ہوئی، آپ کے نانا رسول کی مجھے زیارت ہوئی. تو بابا پھر آپ کے اور نانا کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی؟ کہا ہاں میرا بیٹا وہی باتیں تو سنانے کے لیے تجھے بلایا. جی بابا ارشاد فرمائیے. امیر کائنات نے کہا میری بیٹی جب تمہارے نانا کی زیارت ہوئی نا تو میں نے آپ کے نانا کی قدم بوسی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا. میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ اسی جملے پہ سمجھ جائیں، مجھے تشریف میں نہ جانا پڑے. علی نے بیٹی کے سامنے روتے ہوئے کہا زینب جب آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا نا، بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ میں تھک گیا. کبھی سوچنا کہنے والا کون ہے؟ کہہ کیا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں تھک گیا. ہاں ہاں، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام علی. اور میرے مولا کی زیارت کے بھی یہ جملے ہیں، السلام علیکم یا اول مظلوم، اے سب سے پہلے مظلوم تجھ پہ سلام. آپ کا حق بنتا تھا آپ مجھ سے سوال کریں، میں نے کیوں کہا کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی ہے؟ بے شک میرے مولا حسین کی مظلومیت کا حق ہی کوئی نہیں ہے، میرے مولا کی مظلومیت میں شک ہی کوئی نہیں، لیکن ایک جملے پہ علی کی مظلومیت جدا ہے. میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، حسین کے گھر میں فوج داخل ہوئی ہے حسین کی شہادت کے بعد. آدمیوں کے درمیان جملہ کافی ہونا چاہیے تھا. حسین کے گھر میں فوج داخل ہوئی حسین کی شہادت کے بعد. حسین کے گھر کی مستورات کو مارا گیا حسین کی شہادت کے بعد. علی وہ مظلوم ہے جو دیکھ رہا تھا، لوگ دروازہ جلا کے گھر میں آ گئے. علی وہ مظلوم ہے جو دیکھ رہا تھا بدول کا پہلو زخمی ہو گیا. علی اس مظلوم کا نام ہے جس کے سامنے زہرا نے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول. جناب سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے. بیٹا میں نے آپ کے نانا سے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا. بیٹی نے کہا بابا پھر نانا نے جواب کیا دیا؟ ہائے ہائے. علی نے کہا بیٹا کوئی جواب تو ہے جس کے لیے تجھے بلایا ہے. کہا جی بابا فرمائیے نا نانا نے کیا کہا؟ کہا جب میں نے کہا نا میں تھک گیا، زینب تیرے نانا نے کہا یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں. یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں. لینے کا نام آنا تھا. بیٹی زینب جیسی ہو، بتانے والا باپ علی جیسا ہو. سمجھ گئی بابا سے جدائی کا وقت قریب آ گیا. لیکن بھیا سے عجب یہاں پہ سوال زینب نے عجیب کیا. کہا بابا ایک دفعہ پھر بتا دو آپ نے کیا کہا؟ نانا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا میں نے کہا میں تھک گیا. آپ کے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں. یہی جملہ سمجھ میں آ گیا، اس سے جانے کی آگے ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے کہا میں تھک گیا، تیرے نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں. چیخ نکل گئی علی کی بیٹی کی. کہا بابا آپ تھک گئے، آپ نے نانا سے کہہ دیا میں تھک گیا، نانا نے بھی کہہ دیا میں لینے آیا ہوں. بابا ایک دفعہ مجھے بتاؤ جب میں تھک جاؤں گی بابا کبھی کوفے کا دربار، بابا کبھی شام کا بازار، اور بابا جب میں تھک جاؤں گی
अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ज़माना थक जाए, ज़ैनब तू न थकना। ज़ैनब अगर तू थक गई ना तेरे नाना का दीन बचेगा। अजरकुम अल्लाह, ना तेरे बाबा की विलायत बचेगी। ज़ैनब थकना नहीं। ज़ैनब जितनी मुश्किल मंजिल आ जाए, बस 2 मिनट की ज़हमत है, जितनी मुश्किल मंजिल आ जाए ज़ैनब थकना नहीं, ज़ैनब थकना नहीं। बाप की बात को अली की बेटी ने पल्लू से बांध लिया। फिर ज़ैनब ने मदीना छोड़ा, ज़ैनब नहीं थकी। ज़ैनब जंगलों के सफर करके करबला आ गई, ज़ैनब नहीं थकी। 10वीं मुहर्रम को हुसैन लाशें उठा उठा के लाता रहा। अल्लाह अकबर। बीबी बयान करती रही, ज़ैनब नहीं थकी। मैं क्या करूं, घंटों का मसाया का 2 जुमलों में पढ़ रहा हूं। शाम में गरीबा चले हुए खेमों से बच्चे इकट्ठी करती रही। ज़ैनब नहीं थकी। कभी शाम के बाजार में, कभी यजीद के दरबार में, और कभी शाम के जिंदान में। किसी ने अली की बेटी की जबान से ये जुमला नहीं सुना कि मैं थक गई। हत्ता कि अली की बेटी शाम फतह करके मुझे माफ करना मदीना आ गई। मेरे मौला मुझे हिम्मत देना, मदीने आ गई। जनाब फिजा बयान करनी है, सबसे पहले चलती हुई नाना के रोजे पर आई और नाना के रोजे पे सलाम करके अली की बेटी ने पहला जुमला कहा, थकना नहीं, ये बात ना भूलना। पहला सलाम करके कहा, नाना सलाम हो, ज़ैनब पलट आएगी। नाना सलाम हो, ज़ैनब पलट आई है। और ये कह के दोनों हाथ नाना की कब्र पे रख के कहा, नाना तेरा दीन बचाई ज़ैनब। नाना अपना सब कुछ लुटाई। नाना अब क़यामत तक आपके दीन को खतरा कोई नहीं। ये कहने के बाद अली की बेटी ने नाना से मुखातिब होकर कहा, नाना दुनिया का दस्तूर है, जो दूर से आते हैं वो तोहफे लाते हैं, जो दूर से आते हैं वो तोहफे लाते हैं। को नाना सब कुछ लुटा आई, लेकिन नाना कुछ लेकर आई हूँ। ये कहकर ज़ैनब ने जो अपने चादर का पल्लू खोला तो दुनिया वालों ने देखा एक जख्मी कुर्ता है, वो खून आलूद कुर्ता नाना की कब्र में डाल के कहा, नाना जागो पहचानो ये हुसैन का कुर्ता है, नाना ये हुसैन का खून है, नाना ये तीरों और तलवारों के जख्म है जो हुसैन को लगे। कब्र में जलजला आया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता उठा ले, मैं देख नहीं सकता। और रोके कहा, नाना आप कुर्ता नहीं देख सकते, मैं 70 कदम में खड़ी। अजरकुम अल्लाह वाला तरीका कबूल करे। मैं 70 कदम पे खड़ी थी, शेमर खंजर चला रहा था, शेमर खंजर चला रहा था। नाना मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कहकर ना कुर्ता उठा लिया, ज़ैनब ने उठा लिया। तुम आपका हुक्म है इसलिए पढ़ रहा हूँ। अब अली की बेटी चली, लेकिन चलते हुए जाने फिर कुछ जहन में आया। शहजादी पलटी, पलटकर फिर नाना की कब्र की पायंती हाथ रख के कहा, नाना अभी आई हूं ना तो रोशन दिन है नाना। अल्लाह अकबर। हाँ, जो समझ गए उनकी हाय निकली है। रोशन दिन है नाना, नाना कभी रात के अंधेरे में आओगी, नाना वो जख्म दिखाओगी जो उम्मत ने आपकी बेटियों को लगाए हैं। नाना नेज़े से चादर उतारी गई और नाना मेरा सर जख्मी है, नाना रस्सियां बांधी गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपने बहुत गिरिया किया, आपने बहुत गिरिया किया। बस आखिरी लफ्ज़ है, सिमटा मेरा बयान। ये कहकर ना नबी के रोजे से निकली, भूली तो नहीं ना बात। ज़ैनब थकना नहीं, ज़ैनब थकना नहीं। जनाब फिजा बयान करती है, जब निकली है ना रसूल के रोजे से, हर कोई चला अपने घर की तरफ। अली की बेटी उस रास्ते पे चली जो माँ की कब्र की तरफ जाता